جس مقام کے مومنین و مومنات تکالیف مبتلا ہیں انہوں کی صحت کاملہ اور عاجلہ واسطے صلوات اگر تکلیف نہ سمجھو تو ایک دفعہ بلاوی اپنی زبان کو معطل کرو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال سبحانه تعالى في كتاب المحكم والخطاب الأعظم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صلوات چہر معصومین علیہ السلام تو علیہ اس مقدس مقام پر رہے منظور فرمائے پڑھنے والا دی نوکری سنن والا دی عبادت بارگاہ خالق و معصومی منظور ہو گئے بیمار کربلا دا صدقہ مولا کائنات جس مقام دے مومنین و مومنات تکالیف مبتلا ہیں مولا کائنات انہوں کو صحت کاملہ اور عاجلہ میرے واجب الاحترام میر مہدی رضا کو خلا کے علم صحت کاملہ عطا فرمائے قبلہ وڈے میر صاحب کو خطاب خلا کے علم عمر خضری عطا فرمائے اور مومنین دے سرانت دے انہوں رسائے خدا بندے عالم قائم دو چار نوجوانہ نے اظہار محبت کی تے فرمائشیں کی نے لیکن میں پرانا بندہ ہوں میں نے فرمائشیں کر کے تے میری کم علمی دا امتحان کی نہیں بہرحال اپنی مرضی کے مطابق میں دو چار لفظ فضائل میں جناب کی خدمت درج کریں صلوات ایک ایسی پڑھو جڑی توجہ تو سبوت ہو علماء میں سارے قرآن پڑھانے والے بیٹھے ہو مولا کریم تو انہیں توفیقات اضافہ فرمائے نا 10واں سپارہ سورہ انفال دی ایک مختصر آیت میں جناب کی خدمت پیش کی تھی بس اسے آیت متعلق دو چار لفظ اور اس کے بعد ذکر مسائل لیکن میں چاہتا ہوں یہاں کہ پہلے این آیت دا شان نزول کہ یہ آیت کیڑے وقت نازل تھی این آیت نازل ہمیں دی وجہ کی ہے بیدار بیٹھے ہوں میں انہاں پڑھن والا چنا بھئی میں سٹے جے امام حسین سے آ کے کوئی فضول گل کرا میں کوشش کرے سا بھئی جیڑی گل میں کرا تو حاجی بھی عبادت اور میری بھی عبادت شان نزول اس آیت ہے وہی توحید دا ترجمان نبیان دا سلطان حسنین دا نانا
اللہ دے گھر دے وچ خانہ کعبہ دے وچ بیٹھے اللہ دے گھر دے وچ بہ کے نبیاں دا سردار قرآن دی تلاوت بیٹھے فرمائے سرکار قرآن پڑھ دے بیٹھے تے ترائے کافر حضور دے سامنے آ کھڑے بڑی تو بڑی ترائے کافر یہ حضور دے سامنے آ کھڑے کہیں ذہن دے وچ مطلب غلط فہمی ہو گئی تو میں یہ بھی دور کی وجہ بھئی وہ کافر کیڑے کیڑے ہاں انہوں دا نام تاریخ اج بھی محفوظ ہے دور جاہلیت دے وچ ابو سفیان ابو جہل تے منظر بن حارث منظر بن حارث بھی لکھا نہیں نظر بن حارث بھی لکھا یہ ترائے کافر محمد دے سامنے آ کر حضور قرآن بیٹھے پڑھتے ہیں تے دیکھ کے آدھے ما حاضل کلام محمد یہ کہندہ کلام بیٹھا پڑھتا ہے سرکار نے کہ فرمائن حاضر کلام اللہ یہ میں اللہ کا کلام بیٹھا پڑھتا نعرہ مرے بیٹھے نا پچھلے بچے تک کے نام کہتا ہاں ایک گل کرنا چاہ میں کو خوف خطر کہندہ کوئی نہیں علی دا نام گھبرا کے نچایا کرو ہوں تا یزیدی کھل کے سامنے آ رہا نہیں آدھی آج دے جاہل ملا دی منڑ کو پووے تب پاگلہ کو ولی منی بیٹھے نیٹ جڑے استعمال کریں جو فیس بک لے تیران دے سو یہ ہون آج کل دے کہ جاہل ملا دی نیٹ کے خبر آئی ان دے سامنے ہے کہ بلی ناپ کے کھینا ہے بلی بلی نپ کے کہنا ہے ہاں تے آنکھن جناب ان دے سیر تو جڑے نا محمد نالین دا نقش بنا بلی دے سیر تو جڑے ہاں ان بٹھے ہوں آکھا ہے سبحان اللہ واہ 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 اے محترمہ بلی صاحبہ ان دے حضور دے نالین دا نقش کی بلی دے سر تو دے میں اکسا ملا حیاء ہو گیا نا تا کھلے پانی پا کے گوڑ مرے ہاں محمد بلی دے سر تو اپنی جھٹی دا نقش بنائے چاہ وہ کھلا تیرے محمد تے مارے آ جاتا تم بلی کو لی چنگا تھی من جا لیکن افسوس ہے تو تم بھی حرام بلی کو لی پڑتا ہے آدم جاہلیت ختم تھی بہرحال ایک جملہ متنزہ جڑے ذہن دے وچ آ گئے جو اعتناب دے خدمت پیش چکی ہے میں بڑا عام اپنے موضوع ما حاضر کلام محمد ایک کیڑی شے بیٹھا پڑھتا ہے یاد ہے میری گل حضور دے کے آدم حاضر کلام اللہ اے اللہ دا کلام ہے بڑی تو بڑی جب حضور آ کہنا ہے اللہ دا کلام ہے اتری کافر نے کیا دن اگر یہ اللہ دا کلام ہے اسائی کو نہ تسلیم کریں کفر دی جرات نہیں اسائی کو نہ منے دے اللہ دا کلام ہے انہا حضور دے سامنے خانہ کعبہ دے صحن دے وچ کھڑو کے تے آسمان دا منہ کر کے دعا منگیے انہا دی یہ گال جڑی نہ دعا منگیے ذات احدیت نے حجابات قدرت دے وچ سنیے تے وقت اپنے حبیب محمد کو دا جواب دیتا ہے
ہوں انہیں کہڑی دعا منگی؟ توجہ، میں جناب کی خدمت آئے پہ انہیں آسمان تو ہاتھ بلند کیتے محمد کی موجودگی میں حرم کعبہ کرو تے دعا منگتے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء اویتنا بعذاب الیم۔ یہ ہن محمد دی موجودگی دے وچ اللہ دے گھر دے وچ کھڑو کے یہ دعا پہ منگدے تے آندے پے اللہ اگر اے تیرا کلام ہے سچا ہے تیری طرف بھیجا ہو اسا کو نہیں منے، اگر اے تیرا کلام ہے تو انہیں تو بہتر ہے آسمان تو سادے دے کوئی پتھر نازل کر یا عذاب عظیم نازل کر۔ توجہ ہے انہاں تری کافرہ نے محمد دی موجود دی دعا ہوں جب انہاں دعا منگی نا ذات حقیقت نے انہاں دی دعا حجابات قدرت سنیے تے فرشتہ توحید حضرت جبرائیل کو بھیجنے دے کہ حضرت من میرے حبیب محمد کو آگ اے میرے گھر کھڑو کے تے محمد دے سامنے میری کتاب کو جھوٹا پایا ہے تے دعا پہ منگنے جو سادے تے آسمان تو پتھر بھیج یا کوئی دردناک عذاب بھیج تے ون کے میرے حبیب کو آگ محمد بھاویں ایک کافر ہی میرے ایک گھر بھی کھڑو میری کتاب کو بھی جھوٹا بنے دے پائے تے عذاب منگ دے پائے میرے حبیب کو آگ خالق کیا ہے محمد جب تک تو انہاں دے درمیان موجود ہے میں عذاب نہ بھیجے سا بھاویں ایک خواہش کرے دے لیکن میرا حبیب ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ میرا حبیب اے دعا منگے نہ پائے لیکن میں تیری موجودگی دے وچ انہاں تے عذاب بھیج کے راضی نہ کیونکہ تیکو میں عالمین دے کیتے رحمت بنا کے بھیجا میں کو تیری موجودگی دے وچ انہاں کافراں تے عذاب بھیجے دے شرم آتا ہے جو تو محمد موجود ہے۔ توجہ ہے میرے بزرگاں بھائیاں ہون ہندی کافر کھڑوتے بھی محمد دے سامنے کھڑوتے بھی اللہ دے گھر میں تے قرآن دی حقانیت دا انکار بھی کریں دے پہلے لیکن اللہ بھی آہد محمد میں انہاں تے عذاب نہ بھیجے نہ منن میری کتاب نہ منن تے کو سچا نبی نہ میرے گھر میں تسلیم کریں لیکن تیری ذات کو جو میں کو شرم آدھے میں انہاں تے عذاب نہ بھیجے توجہ ہے یار کوٹ کی دے شیعوں میں پرانا خدمتگارا میں نگل کوئی میں زمین تے نسڑتا ہوں تے میرے نال ہو کہ بارگاہ احدیت دستہ عرض کرنے ہیں میرا خالق انہاں کافرہ آج محمد کے سامنے دعا منگی عذاب ہی منگ دے پائے تیری کتاب کوئی نہیں بھی منے دے محمد دی نبوت دی صداقت کو جھٹ لے دے پائے تیری وحدانیت کو بھی تسلیم نہیں کرے دے تے تو محمد کی موجودگی جو عذاب نہیں بھیجے نا میرا خالق کی ہو نہیں دعا ہے کہ میں موقع ہوتے ہی کہ کہیں مسلمان منگی آئی کافر کوئی نہیں اجازت نہیں دیتا میں آیت کی پوری تفسیر نہ کر سکتا نہ میں پوری آیت میں جناب میں اپنا مقصد بیان پالنے والے آج تو انہوں نے دعا کو رد کیا کرے کافر
محمد کی نبوت کا انکار پہ کریں تیری کتاب کو جھوٹا پہ کریں تو آہدے میرا حبیب میں کو تیری ذات کو شرم آنے میں عذاب نہ بھیجنا پالنے والے ایہو جئی ہی دعا میں جھاد تے کافر نہیں منگی بلکہ محمد صحابی منگی گئی تہائی مسلمان بہت بڑا صحابی ہے سبحان اللہ جنہاں دے ذہن پہنچ گئے تو کو میں داد رہے جنہاں ذہن حالی نہیں پہنچے میں دسنا کیڑی جھاتے غدیر خمر جنہاں محمد آخری حج کر کے بلدہ پیا تو این غدیر خمر جنہاں پہنچے ایک غدیر خمر ایک چوکا جنکشن جن تو ہر پاس رستے نکلتے ہیں جدہ اتھائی پہنچن محمد 1,40,000 صحابہ کا مجمع انہوں آواز گزرتے یہ میرا حبیب یہ جڑے ویندے پہ انہاں ویندہ ہویا کو ساتھ جڑے کھڑوتے انہاں کو بلا یہ ہون تازہ تازہ حج کر کے آنے پہ تے میرا حبیب ہی کا انوکھا کم تے اے کرنا ہے پلانا دا ممبر بنا پلانا دا ممبر کیوں بنا بھئی مطلب میری گال کو بھاج کے سن کے بھاج میں نے انہاں دے اٹھا تو پلہان لہا کے جو بھجن دے نہ رہا ہے پلانا دا ممبر لہا پلانا دا ممبر سرکار نے بنا کے کہیں ہستی دا بازو نب کے بلند کی تے تو سرکار نے اعلان فرمائے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جائندہ جائندہ میں مولا ہاں ہوں کے علی مولا انہی تفسیر ڈاکٹر طاہر القادری بھی کی تھی اپنے لفظ کہ سرکار نے کیوں آکھر فہذا علی مولا آکھیا تھا حاذا علی مولا فہذا ہی واسطے آکھر جو علی میں بھی ہیں خاندان بنی ہاشم کا ہر بندہ علی ہاں بیٹھو جو اٹھ گئے ہو لیکن فہی واسطے اللہ نے ذات حقیقت میں محمد کو رکھا ہے فہذا علی مولا آج چاہتا ہے علی نہ اے علی یا بازوں میں محمد مختصر کرا جب سرکار نے علی کی ولایت کا اعلان کیا نا پاک خالق کی قسم زمن نے انہوں نے اپنی مرضی کی گالے ہوں انہوں نے اپنے مولوی علماء انہوں نے وہ بھی تسلیم کر گئے سن دے اس ہر ویلے نیٹ دوتے فیس بک دوتے اعلانیہ انہوں آکھا ہے کہ علی کو رضی اللہ عنہ کو مولا علی محمد آکھا ہے سبحان اللہ یہ ہے نا جب سرکار کی ولایت کا اعلان ہوا نا بڑے بڑے صحابہ نے اٹھ کے علی کو مبارکہ دیتیاں بخن بخن لقل ابن ابی طالب اصبحت مولائی و مولائی کل مومن و مومن ہر بلے والماء تو سنتے رہا دے یا علی مبارک ہوگی آج تو بات تو ہر مومن مرد مومنہ اور تدا تو مولا ہے ٹھیک ہے نا جب سرکار کی ولایت اعلان تھی کہ فوراً آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا محمد آج دین مکمل تھی میں بڑا جلدی بیان آپ نے لفظ مکمل تھی جب دین کے تکمیل کی سند مل گئی ہے نا ولایت علی کا اعلان ہو گئی او مجمع دے آخر دے جو ایک بدبخت اٹھا ہے نا چاہاں چاہتا بالی در ویسا جان دے نسارے ہو نا اندائی حارس
کوئی ایڈا کوئی مٹھا سے نہ ہوتا ہے نہ ایک جو نہ چاہو تو چمی گھر میں منہ ہی کوڑا نہ ہوتا. حارث بن نعمان فہری قبیلے کا بندہ ہے. مسلمان ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، محمد نال جہادہ دے وچ شریک لیے. مجمع دی آخری چوٹ ہے جدہ سرکار نے اعلان کیا ہے. دیکھ کے آدھے یا محمد، سرکار نہیں ملے. آدھے جیڑا کو 63 سال سے کو وحدہ لئے تائیں آنکھیں اللہ ہی کی اساو کو وحدہ اللہ شریک منہ ہے. تائیں آنکھیں میں سچا نبی آسطیں نبوت اقرار کیتا ہے. تائیں آنکھیں نمازہ پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاة دو، سب کچھ کرو. اصل محمد 63 سال سے وچ تیدا ہر آنکھا منہ ہے. کہ جیڑا کچھ آہدہ رہی ہے تو ساڑھے کل منویندہ رہی ہے، آپو آہدہ رہی ہے یا اللہ دے حکم نہ آہدہ رہی ہے. سرکار فرمائیں جیڑا کچھ میں آہدہ رہی ہے یہ اللہ دا حکم ہے. وَمَا يَمْلِكُ عَنِ الْحَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میں محمد اتنے تک ملیندہ نہ جب اتنے تک ان دی ذات دی وحی نازل نہ ہو. ولایت دا اعلان کی تئی تے علی کو ساڑھے سران ہوتے مسلط کی تئی. اے آپ واقعی یا اللہ دے حکم دا. سرکار فرمائن بے امر اللہ، اے بھی میں اللہ دے حکم نہ لا. توجہ ہے یا کوئی نہ. جدہ سرکار فرمائن میں اللہ دے حکم نہ لا. ہون این آپ لاچی دا رسائی کھولے اٹھائی دعا منگی سی. پائیں نہیں ہوئے لفظ جنہیں کافرہ آکے ہیں. پائیں نہیں ہوئے لفظ آدھا ہے. اللہم انکا من هذا هو الحق من عندکا فانتر الیہ حجارتا من السماء ویتنی بعذاب علیم. میرا اللہ ہے یہ کچھ محمد آدھا بھی اگر تیری طرف سچ ہے میں علی کو ولی بڑھتا نہ دیکھ سکتا. میرے لئے کوئی دردناک عذاب بھیج یا پتھر نازل کر. اور شیعہ سنی علماء ہر مسلک سے عالم لکھ گئے، تفسیرہ بھریاں پہیاں. حالہی ناکہ دا رسہ نہ کھولا، آسمان تو پتھر جو ڈٹ ہے ایک اتھائی فنار وسکا. بات ہے یا کوئی نہیں آیا. اگلے بندے جنہیں بیٹھا پچھلے جنہیں بیٹھے دوسرے رات نہیں میری گال بلدنا آئے نہیں تو تجھے عذاب. اور پالنے والے میں کوئی ایسا اتھا کافر دعا میں منگ دے. تیرے قرآن کو جھٹلے دے پائے، محمد دی نبوت کو جھٹلے دے پائے، کھڑوتے بھی تیرے گھر دے بچے کافر ان عذاب نہ دے پائے. تو بیاہد محمد میں کو تیری ذات تو شرم آن دے. اور اتھا دعا منگن والا کافر نہیں ہے کہ مسلمان محمد دا صحابی ہے. تو بھی موجود ہے تیری موجودگی دے وچ اللہ ہی دے عذاب بھیج دیتا ہے. میرا خالق ہی دی راز کے ہے. کیا آج تک اپنا حبیب نظر نہیں آیا؟ آج بھی تو محمد رہی نا آخر جو میں عذاب نہ بھیجنا. لیکن ذات حدیثت نے قرآن دے وچ قیامت تک نس قائم کر دی. آخر میرا حبیب میں ہی تو تقیم واسطے عذاب بھیجے. سعلا سائل بے عذاب بالواقع للکافرین لیس لہو دافع. سائل نے میں عذاب بھیجے ہی اپنی خواہش دے آرزو دے. انہی اپنی خواہش ہے، اپنی مرضی ہے، انہی پہ میں عذاب بھیجے. واقع للکافرین لیس لہو دافع. کہ خالق لہذا میرا حبیب کافر کو میرے عذاب تو کوئی نہیں بچا سکتا. اور فیصلہ سکوٹ دی تھی اللہ کرنے میں گنے ساؤ کافر وہ ہیں یا اے ہے کافر. سبحان اللہ. یہ تو مسلمان ہے نا. اللہ بیادے واقع للکافرین لیس لہو دافع. کافر کو میرے عذاب تو کوئی نہیں بچا سکتا. اور فیصلہ میرے نبی تیری مرضی نکالے میزان عقل تول یعنی میں رد کر دے. اور شریفہ و پاک خالق کی قسم چیلنج کر کے اہدا کیا ہر
مسلک کے بندے کو کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، بریلوی ہے، چکنالوی ہے، دیوبندی ہے، کہیں مسلک کا تعلق رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ، محمد رسول اللہ پڑھ، حجوں کر، زکاة دے، جہادہ کر، سب کچھ کر، جب تک علی کی ولایت کو نہ منے سے اللہ علی کی ولایت کے منکر کو کافر بھی آہ نہیں۔ واہ صحیح واہ سبحان اللہ توجہ ہے میرے بزرگوں؟ واہ صحیح واہ سبحان اللہ بس آخری گل ایک فیصلہ کراؤں نے جناب اس کے بعد میں فضل ختم دیا کریں میں کو خدا واسطے سوچ کے دساؤ کہ قرآن افضل ہے یا نماز؟ چپ کر گئے بابا قرآن افضل ہے، کیوں چپ کر گئے؟ قرآن افضل ہے، نماز دا جو ہے وہ قرآن دے درسل جو ایک درس ہے، قرآن دے سبقہ دے وجود ایک سبق کے درس ہے جی ہوں میں کو خدا واسطے دسا علی دی ولایت دا مقابلہ قرآن نہیں کر سکتا واہ صحیح واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کئی بندے حیران تھی کہ کئی بندے سبحان اللہ سبحان اللہ بابا اگر علی دی ولایت دا مقابلہ کرے تو اتھا تو قرآن کو جھٹلے کھڑے ہیں کافر سبحان اللہ اتھا اللہ ذات ہے دیا جانا محمد موجود کی دے جرے آدم قرآن کو نہیں منے دے اتھا علی دی ولایت کو نہیں منا اللہ عذاب بھیج دے معلوم ہویا کہ علی دی ولایت کا مقابلہ قرآن بھی نہیں کر سکتا کہ محمد دی موجود کی دے وچ اللہ علی دے دشمن کو عذاب تو بھیجے بغیر بھی نہیں چھڑے گا جیڑا محمد دی موجود کی دے وچ عذاب تو نہیں بچ سکا میں کو خدا واسطے دسا کہ تے کو دے عذاب تو ملا بچ سے جنا علی دی ولایت کا مقابلہ قرآن نہیں کر سکتا تے اللہ نے علی دی ولایت کے منکر کو تے عذاب بھیج دیتا ہے میں کو پاک خالق کی قسم ہے قرآن تے نماز برابر نہیں نماز ایک سبق ہے جنا قرآن دا مقابلہ علی دی ولایت تو افضل ہے میں کو خدا واسطے دسا نماز جو علی کو کٹ کے تو نمازی کی میں بڑھ سکتا سبحان اللہ بس سبحان اللہ زیادہ وقت نہ پڑھو نا میرا عزیز برا میرا بزرگ میرا قابل احترام سنے کے آگے میں پاک خالق کی قسم ہے زہرا کے دھیاں دا گھر اجاڑن والے علی ولی اللہ دے منکر ہیں کوئی دشمنی کوئی کوئی دشمنی کوئی نہیں پاک خالق کی قسم ہے دشمنی ہوئی تو صرف علی ولی اللہ دی دشمنی کلمہ تو وہی پڑھتے ہیں نام قرآن نکاری بھی ہے حافظ قرآن بھی ہے
لیکن دشمنی صرف علی کی ولایت کی ہے جنہا زہرا دیا دیا دا باپ اجاڑا ہے میں کو پاک خالے کی قسم ایویں کہیں نبی دے پتری نہیں ہوئے ایویں زہرا دیا دیا ذرا دید کرنا تو میں صدقہ تھی ذرا دید کرنا کربلا کے میدان کتنی قربانیاں دیتی ہیں زہرا دیا دیا یہ امتحان ہے خالق ہر سینس قربانی دیتی ہے ہر سینس قربانی دیتی ہے مرد اپنی جہاں لیکن پاک خالق کی قسم زہرا دیاں دیاں دے وچوں ہر پاک سینس ہر مذکور ود تو ود قربانی دیتی ہے کدا گوشہ تنہائی دے وچ بیٹھ کے سوچیا نہیں جو الہی دے نہیں سب تو زیادہ نقصان کیری سینس ہوتی ہے بڑا صدقہ تھی وہ تو ہر سینس وہ مجھے نقصان سے جہاں اکبر گیا پتر پور گیا وہ گھٹ نقصان جی جہاں بچڑے دی لاش سالن حسین نہیں کھلایا کیا وہ سینس گھٹ نقصان سے دیکھو پانی پلاوان شبریل کے لئے کیا وہ سائنس کا گھٹ نقصان تھی ہر سائنس کا نقصان تھی لیکن پاک خالق کی قسم تاریخ اٹھا کے پڑھ سب تو زیادہ نقصان تھی گئی عباس کی بھیڑ جناب مسلم دی کوفہ دے شہادت ایک پیش خیمہ ہاں کربلا جنہا کوفہ دے یکا و تنہا مارا کی یہ جوڑی رل گئی کربلا دے میدان یہ سرتاج کہلا عباس دی پھر جناب ود ہر بھی دے رلے کی سین ود تو ود قربانی دیتی ہے دیری سین سے ایک پوتر بیتا ہے یہ سین نے نور نویکلے پوتر بیتا ہے یہ سین دا وارث قربان تھی یہ دا پہلے قربان تھی جہاں دے بھرا مارے ہی سین نال بھرا قربانی دیتی ہے ایمیں ہے نا لیکن پاک خالق کی قسم ہے اگر میں نے لفظ سمجھ کی دونی تو پہاڑی مسائل دا ہر سین دی قربانی تھئیے مردانیاں قربانیاں دیتیاں سین بھرا دیتے ہیں بطریجہ دیتے ہیں پتر دیتے ہیں بڑیجہ دیتے ہیں اور میں سوچے تھا کھنا بھی سن سے کی مردانیاں قربانیاں دیتیاں سارے سین لیکن کہیں سین تھی دی قربانی اے وہ سین لے جنی دھی بھی کربلا دے میدان سرتاج مارا ہے جناب رقیہ دا سہاگ لوٹا ہے 13 محرم دی دیگر زہرا دیا جنا کوفہ دے باروں آگے کوئی ایسا دردناک منظر نہیں تھا زہرا دیا اکو مور ہی اٹھائی نہ سین آدیا دا
تے جڑا صدر دروازے کو سائڈ سے عید پئی ہے نا کوئی ایسا دردناک منظر ملتا ہے توڑے جو ہاتھ کلیاں ہیں لیکن دل پلہانے اٹھ دے اتنا تک بھی علی جو رسیاں ٹوٹ گئی ہیں تے حقل مار کے ہدی سجاد تو امام وقت ہے میں کو مسئلہ دسا سجاد دے پھپیو کیڑی شریعت ہے جیسا مسئلہ تو نہیں جان دی بی بی آہدے تو امام وقت ہے میں کو اللہ واسطے دسا کیا کوفہ دے وچ لوگ مرن والا کو دفن نہیں کرے نو ذلحج کو میرے ویر دا وکیل مارے حد محجب دی تیرہ تھی گئی حالے تئی میرے ویر دا وکیل دی لاش دروازے پہ لٹکی کھڑی ہے میرے کو مسئلے دیا دھیاں پوچھ دیئے نے کو پیسہ نے باغ میں رکھ حضرت اللہ بہت سوڑی مکان دیا رہے ہیں بہت سوڑی مکان بس آخر سجاد کیا بعد رجل قبرہ منامر دا راج ہوئی کیا کوفے والے مرن والا کو دفن نہیں کریں دے اور میں قربان تھی بس بھائی میں آکھے نا ہر سین قربانی دیتی ہے مرتا لیکن ایک او سین عباس دی بھیڑ جن تھی بھی کربلا دے میدان شہید آکھے نا قرآن رکھ میرے ساتھ لگی میرے سامنے پڑھ مقتل دے کتاباں جدہ شام غریبہ زہرا دیا دھیاں دے خیمہ جا لٹ پائیے تاکہ سینے دل نہ پتھر نہ نہیں ستر بے غیر تگو گئے کیشی من خیمہ جا داخل دھیے ہر بے غیرت دے حد دے وچ نیزہ تاریخ دسیں یہ بکر بن وائل دی عورت خیمے دے دروازے میں کھڑی ہے اے بکر بن وائل یزید دی فوج دا جانا ہے اے بے غیرت دا زہرا دیا دھیاں دے خیمے چ وڑے تے دتھنے کو فوج دے افسر دی بیوی کھڑی ہے ایک بے غیرت اپنے سر کو دستار لہائیے دستار لہا کے اندے سر کو کھڑتے ایک کیا دے سارے افسر دی زال کہ تیرے سر کو میں چادر پیا دینا کہ منہ تے پٹ کے آدھے بے غیرتا ہوں میں نہ حیا کرے دے پڑے ہو جنہاں دے خیمہ چبڑتے پڑے ہو اے زہرا کی آدھے اے محمد کی آدھے اے علی بطول کی آدھے جو شک کے جمداروں کے آج میں آزادہ رہا ہوں میرے کو لفظ کوئی یا اللہ معاف نہ کرے میں سید خان کے حق پر دیکھے اگر شیشہ دل سے ٹھوکر لگی میں کو معاف نہ کرے اے بے غیرت نیزن نال چادر لگے ہوتے تاریخ نے سکتی جناب مسلم کی 5 سال دی اے خیمے دے دروازے دے کھڑی ہے یہ سر سے یتیمہ مانگو حد رکھ کھڑی ہے یہ سین زنام آپ کا خاتون لکھا